اس دوران جو باقی لوگ آئے انہوں نے باقی کمروں میں جو ادھم مچانا تھا مچایا، بٹ دے کیپٹ اس اسٹینڈنگ ایٹ دا گن پوائنٹ. بقول ان کے کچھ دیر تک خواجہ صاحب جو ہے وہ فریش ہو کے باہر آئے، اور جب وہ باہر آئے تو سیدھی بات ہے کہ وہ گن جو تھی وہ ان کی طرف کر دی گئی، اور پھر انہیں صرف جوتے پہننے کا موقع دیا گیا. باہر لے گئے، باہر جا کے ان کے ہاتھ باندھے. جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں وہ خود دوڑتی ہوئی پیچھے گئیں، گو کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نقصان پہنچائیں گے، آپ باہر نہ آئیں. مگر وہ ان کی بیگم تھیں، انہوں نے ضد کی کہ نہیں، جو کرنا ہے کر لو، میں تو آؤں گی. وہ باہر آ کے کھڑی ہوئی اور ان کے سامنے ان کے ہاتھ باندھے گئے. ان کے بقول خاتون کے وہ کہتی ہیں کہ ان کے چہرے پہ جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ ڈالا گیا، اور ان کو اس طریقے سے گاڑی میں بٹھا دیا گیا. اور بٹھانے کے بعد ایک اور شخص جو اسلام آباد سے ہی ان کے ساتھ گیا تھا، اسے کہا کہ اگر تم نے کسی کو انفارم کیا تو ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے. پھر چلے گئے. 10 منٹ کے بعد پھر واپس آئے، اور وہ جو اس کو بھول گئے تھے، جس کو کہہ رہے تھے تم نے بتایا تو ہم تمہیں اڑا دیں گے، اس کو بھی اس کے فون سمیت واپس لے گئے. بقول خواجہ صاحب کی بیگم صاحبہ کے یہ صرف نامعلوم لوگ نہیں تھے، ان کے ساتھ پولیس کی گاڑیاں اور پولیس کے لوگ بھی تھے، اور سب کے منہ پہ نقاب تھے، اور وہ ان کو اسکارٹ کر رہے تھے، پروٹیکشن دے رہے تھے، یا ایز اے ری انفورسمنٹ ان کے ساتھ موجود تھے. بہرحال وہ واپس جب آئے تو خواجہ صاحب کے بچے ایک کمرے میں موجود تھے. ان کی بیگم یہ کہتی ہیں کہ ہم نے انہیں کہا کہ اب آپ نے خواجہ صاحب کو تو پکڑ لیا ہے، اب بچوں والے کمرے میں آپ نہ جائیں. اس کے باوجود انہوں نے وہ کمرے کا دروازہ زبردستی کھلوایا. بچے رات کے وقت 11:30 11:15 کا ٹائم تھا، بچے سو رہے تھے. پھر انہوں نے جب دکھایا کہ بچوں کو کہ ٹھیک ہے تمہارے باپ کو ہم اب لے کے جا رہے ہیں. آئی مین دس کائنڈ آف اے سائیکولوجیکل ٹراما اور شوق جو ہے، آپ دیکھیں کہ ان بچوں کے اوپر کیا بیتی ہوگی. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. سعد اللہ بلوچ کے گھر کیا ہوا آج سے 3 دن پہلے، ہر ایم این اے کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. کچھ آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور کچھ آپ سے شیئر نہیں کر رہے. اور یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ جو دستور بیزار ٹولہ بیٹھا ہوا نا اس وقت حکومت کے اندر، اور یہ دستور سے بیزار ہے، نہ یہ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ یہ اخلاقیات کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی آئین کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی قانون کو مانتے ہیں، اور یہ ہر فسطائیت میں یہ اسسٹ کر رہے ہیں. ان کو شرم اور حیا نامی کوئی چیز نہیں ہے. 10 لاکھ کا نمائندہ ہے. ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت ملنی چاہیے، دوسری طرف ووٹ کے سے جو بنے ہوئے اصل حقیقی ایم این ایز ہیں ان کو ایسے بے توقیر کر کے ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے دہشت گردوں کو اٹھایا جاتا ہے. خواجہ صاحب نہایت شریف النفس انسان ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو دوست ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں سے اٹھائے گئے تھے، جس کی آج تک ہمیں کوئی فوٹیج نہیں دی جا رہی، چلو 9 مئی دی فوٹیج تو سانو دیو نہ دیو، یہ فوٹیج تو کٹ دیو، اس کا کچھ نہیں ہوا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. وہ بندے باقاعدہ اغوا ہوئے تھے، ہم سارے وہاں سے، کوئی خوشی سے پولیس کے پاس نہیں گیا تھا، کسی ایف آئی آر میں نام تھا، وہاں سے اغوا کر کے اس کے بعد ہمیں حوالے کیا گیا تھا پولیس کے. اگر اس وقت اسپیکر نیشنل اسمبلی جو کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن لے لیتے، اپولوجیٹک نہ ہوتے، ہمارے سامنے صرف شرمندگی نہ شو کرتے بلکہ ہمت کرتے، بے شک سیٹ چلی جاتی، چھوڑ دیتے. ایسی سیٹوں کا کیا فائدہ ہے کہ جن کا صرف نام ہی ہے اور ان کا کوئی اختیار کوئی نہیں ہے. اگر آپ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے اور آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کے دور کے اندر، آپ کی حکومت کے اندر یہ فسطائیت ہو رہی ہے کہ ایم این ایز کو اس طرح اغوا کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اب بند ہو جانا چاہیے. اس لیے بھی بند ہونا چاہیے کہ جب آپ سسٹم میں کسی ایک پلر کو کمزور کرتے ہیں اور اس طرح کمزور کرتے ہیں بے توقیر کر کے، تو پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا نظام چل سکتا ہے، جس نظام کو آپ خود کھوکھلا کر رہے ہیں، تو پھر یہ نظام نہیں چل سکتا ہے. ظلم کا نظام تو ویسے ہی نہیں چل سکتا ہے. ڈنڈے کے اوپر، زور پہ اور بدماشی پہ تو آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے ہیں. ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 26ویں ترمیم بھی ختم ہو گئی، اس سے پہلے کا تو جو ایڈونچر ہوتا رہا ہمارے ایم این ایز کے ساتھ وہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، مگر اب تو ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ صرف یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے. آپ ان لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے آپ اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ نہیں. جن 10 لاکھ لوگوں کا نمائندہ اٹھائیں گے اور بے توقیر کر کے اٹھائیں گے، وہ آپ سے نفرت کریں گے.
वो कभी आपको नहीं मानेंगे, वो आपकी नस्लों से भी नफरत करेंगे। आपने मोहब्बत के बीज बोने हैं, आप तो नफरतें फैला रहे हैं। आप तो ये इंतशार, इसको इंतशार कहते हैं, इन चीजों की वजह से इंतशार फैलता है। तो हम इसकी सख्ती से मजम्मत करते हैं और डिमांड करते हैं वजीर आजम से, स्पीकर से, इंटीरियर मिनिस्टर से और कंसर्न्ड आईजी से। वो आईजी जो सिर्फ ऐसे लगता है कि जैसे उनका जाती मुलाजिम है, उससे डिमांड करते हैं, वी डिमांड द रिलीज ऑफ ख्वाजा शराज एट अर्लीस्ट। इस पे एहतजाज भी होगा, क्योंकि अब हम इस पे नहीं बैठेंगे। हर चीज पे जो है उसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। बातों और कहानियों में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारा इख्तियार नहीं है। तो तो पता है किने कीता है, हमें यह पता है कि आपकी हुकूमत है, हमें यह पता है कि आपकी पुलिस की गाड़ियां साथ आई, जिसने भी किया आप अगवाकार हैं, आप उनके साथ शामिल हैं। हमें हमारा बंदा वापस चाहिए। और यह तमाशा भी बंद करें कि जिस वक्त प्रेशर आए उठा के पुलिस को दिया और किसी टका मार पर्चे के अंदर उसका नाम दे के कहा जी इसको तो पुलिस इस काम में लेगी थी। तो मुजम्मत भी है और हम डिमांड करते हैं कि फिल फॉर ख्वाजा शराज साहब को वापस जो है वो पहुंचाया जाए और उन्हें किसी किस्म का, उनकी सेहत को, उनकी सलामती को, उनकी जिंदगी को किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर होता है तो ये तमाम लोग जो है वो जिम्मेदार होंगे और इन्हें इस सारे एक्शन को हम कोर्ट ऑफ लॉ में भी चैलेंज करेंगे। उनकी फैमिली ने ये डिसाइड किया है, वो भी करेंगे, इस पे पार्टी एक्शन भी लेगी और एहतजाज भी करेगी। इस तरह हम एमएनएस के साथ नहीं होने देंगे। मैं समझता हूं कि बस ये बहुत हो गई है, ये अब तमाशा बंद करें, इस मुल्क का मजाक ना बनाएं। मैं कुछ बात अंग्रेजी में करना चाहूँगा, क्योंकि हम किसी काले गड़े में नहीं रह रहे। I would like to say a few words in English because I know the world is now looking at us in horror. I am being approached by the international media, I am being approached by the local embassies on a daily basis. The world is now looking at Pakistan and asking questions that must be asked. Has Pakistan become a truly lawless state where only abductions are the law of the land? Abductions are being used as the tool to coerce, as the tool to cause voting to take place in the National Assembly and in the Senate. Everything else seems to have become irrelevant. Our legal system, our courts have become helpless. So the world now is wondering where Pakistan is headed. What has happened with our MNA, member of the National Assembly, Khaja Shiraz, last night is yet another step in this dark night. The world will not sit quiet. I want to assure my countrymen and I want to assure the world at large that we will not sit quietly. We will protest at every venue available to us. We will protest on the streets, we will protest in the courts, we will protest in parliament, we will raise our voices, we will not allow this nation and its people to be crushed in silence. So what has happened and what has just been described to you by my colleagues here, Chairman Gaur Saab and Waqas Saab, is horrifying. But this is not something which is exceptional. This is happening across the country, in particular in the province of Punjab, on a daily basis. Every day people are being picked up, they are being beaten up, and then when they are recovered after 3-4 weeks, false narratives are presented. Intizar Hussain, advocate, one of the key members of Mr. Imran Khan's legal team, was similarly abducted a month ago. After 25 days, when he was produced, a story was given that he had been abducted by some abductors for ransom, which is absolute nonsense. Not one penny was ever demanded from his family. And the state in which he has been given back to us is horrifying. He is unable to speak. He's only disclosed that over the 25-day period that he was in their custody, he was beaten up, he was tortured every single day. So this is what we have now come to. Pakistan is a state being run on the basis of abductions and torture. I call upon the world community to take notice of this. Pakistan is not living on an island away from the world. We have to call upon all democracy-loving, all people who care for human rights in the world to stand up in our support, in support of the ordinary people of Pakistan, in support of the Democrats of Pakistan.
We seek decency. We seek rule of law. We seek basic human rights which are being denied to us today. So I would simply say that this is a moment when the world must wake up, must take notice of the disaster that is taking place in Pakistan. We have become a fascist state. We have become a state where nobody's honor, dignity, life and liberty are secure. So please take notice and help us and stand with us. We are raising our voices, we are fighting for our rights, and we want all decent people to stand with us. Thank you. جی بات کریں گے جی پلیز. یہ ہے کہ آپ سارے معاملے کے اندر اسپیکر کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک ایم ایل اے کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے کسی بھی طرح کی تو اسپیکر کو بتانا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی ہاؤس کے اندر تو وہاں پر کارروائی ہو جاتی ہے اور اب تو صورتحال باہر بھی ہونا شروع ہو چکی ہے، تو کیا سارے معاملے کے اندر اسپیکر کو کتنا مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں اسپیکر صاحب کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں جب ہم ان کے نوٹس میں لے کے آتے ہیں، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے کیونکہ اسپیکر کا یہ اختیار ہے اور وہ کرتے بھی ہیں کہ اگر وہ لکھے تو پولیس کو لکھیں، اگر آپ کے پاس بندہ ہے کسی ایف آئی آر میں کہ انکوائری میں تو ان کو میرے سامنے پروڈیوس کرے، پارلیمنٹ میں پروڈیوس کرے، وہ obviously چیئرمین ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا، اس کی میٹنگز ہے اس کے لیے پروڈیوس کرے. لیکن اگر بندے کا پتہ ہی نہیں ہو وہ کس کے قبضے میں، اگر رپورٹ ایسی آ جاتی جس طرح ایک مرتبہ رپورٹ آئی ہے حاجی امتیاز صاحب کے جب جس کو اٹھایا گیا تھا تو رپورٹ آئی کہ پولیس کے قبضے میں ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے تو اس کو لارجر فورم پہ لیا کہ جہاں بھی ہے کسی بندے کو آپ اٹھائیں، جس طریقے شیخ وقاص صاحب نے کہا یہ نہیں ہے کہ بندہ کہاں پر ہے، وہاں جہاں بھی ہیں جہاں سے اٹھایا گیا، جن لوگوں نے اٹھایا گیا ساری دنیا جانتی ہے، تو سب لوگوں کا رول ہے اور پلے کرنا چاہیے. بک پاس نہیں آنا ہونا چاہیے کہ میری ذمہ داری نہیں تھی، اس کی ہے اس کی ہے اس کی ہے، سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اب یہ ختم ہونا چاہیے، پارلیمنٹیرین کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے، باقی کے خلاف بھی ختم ہونا چاہیے. اور میں نے اسپیسیفکلی کہا کہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور میں نے اسپیسیفکلی کہا پنجاب میں ہو رہا ہے. کے پی کے میں ہماری حکومت ہے، کوئی ایک ثابت کرے. ہم نے 2 الیکشن وہاں لوز کیے، ہم کوئی کیا اگر یہاں کا ڈی سی جو ہے وہ آپ کا ڈی آر او ہے اور آپ کا ریٹرننگ افسر ہے اور وہ فارم فورج کر کے بنا سکتا ہے، لوگوں کو کہہ سکتا ہے، یا ان کی پولیس کہہ رہی کہ آپ آر او کے دفتر میں نہیں آ سکتے، تو ہمارے والے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں آ سکتے تھے. لیکن علی امین خان صاحب نے مثال قائم کی کہ ہم سیٹ لوز کرے تو لوز کرے، لیکن ہم نے یہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور پنجاب میں ہو رہا ہے. اس میں ایک بات ایڈ کروں گا اور بیرسٹر صاحب کی بات کی تائید کروں، بالکل ٹھیک ہے. بہت سے ایم ایل اے کے پی کے اندر ہماری مخالف جماعتوں کے تھے، جی اٹھایا جا سکتا تھا. جب آپ کے پاس حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، سیٹیں جیتی جا سکتی تھی، آپ کے پاس آئی جی آپ کا ہو، اٹھایا جا سکتا ہے ایم ایل اے مخالف، جیسے ہمارے اٹھائے جاتے ہیں، پرچے دیے جا سکتے ہیں، ذلیل کیا جا سکتا ہے، بے توقیر کیا جا سکتا ہے، گندا کیا جا سکتا ہے، ڈریگ کیا جا سکتا ہے سڑکوں کے اوپر، جیسے ہمارے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، مگر نہیں کیا. کوئی بات نہیں، ووٹ اتنا اہم نہیں ہے کہ ایک ووٹ کی خاطر ہم کسی کے ساتھ یہ کریں. تو یہ گندگی جو ہے، یہ گندگی غلاظت ہے، یہ صرف اور صرف پنجاب میں ہو رہی ہے. And the Punjab government and the government in یہ federal government جو ہے they are party to it. ورنہ کے پی کے سے حکومت کے 5 ایم ایل اے تھے. لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان سے ایک بل پاس ہوتا ہے. اس سے پہلے جب آپ بار بار وہ ایشو دے رہے تھے اس وقت آپ لوگوں نے مختلف جو مزدوروں کو بھی آن بورڈ لیا تھا، لیکن اس وقت ملک کے ملازمت میں دوسری کی جا رہی ہے. پاکستان طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، کیا آپ لوگوں کو اتنی کی اہمیت نہیں دے گی کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھو، حکومت نے تو جس طریقے سے ہوا تو شاید حکومت کے بندوں کو بھی تو نہیں پتا تھا. ہم نے تو پھر بھی مانگا، ہمارے پاس ہے حکومت کے نمائندوں کو، اور میرا خیال ہے حکومت کے باقی نمائندوں کو، کیا میرا خیال ہے ان کے سارے جو منسٹر تھے ایکسپٹ فار لا منسٹر، ان کے پاس بھی تو ایکٹ کی کاپی نہیں تھی کہ کیا ترامیم پاس کی جا رہی تھی، کسی کے پاس بھی نہیں تھی. ٹی وی سے یہ بتائیے گا، ایک سیریز آف ایونٹس ہے، انتظام کے سمجھوتا ہو یا اس سے پہلے ہو، ابھی خواجہ شیراز ہیں، ہائر جوڈیشری سے کب ریویو کریں گے؟ اب چیف جسٹس جائیے آفریدی ہیں، کل بڑے اچھے ماحول میں ہائر جوڈیشری سے دیکھیں ہماری یہی چیف جسٹس سے توقع ہے کہ آپ کے سامنے ایک پٹیشن پڑی ہے، اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن فائل کی اس کے نام سے 3 جنوری کو اس میں آرڈر پاس کیا تھا قاضی فائصہ صاحب نے. اس میں یہی لکھا گیا تھا کہ حکومت نو ادر دین وزیر اعظم انڈر ٹیکنگ دے، اور وزیر اعظم وہ انڈر ٹیکنگ لے اٹارنی جنرل کو ڈائریکٹ کیا تھا، ابھی موجودہ اٹارنی جنرل ہے، اور اس کو کہا وہ انڈر ٹیکنگ آپ دے دے کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا. یہ ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا، اور وزیر اعظم نے جس وقت میں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تو وزیر اعظم نے اٹھ کے کھڑے ہو کر کے اسپیکر صاحب کو کہا کہ میں آپ کے دفتر کو بتاؤں گا کہ اس انڈرٹیکنگ کا کیا ہوا ہے میرا.
اس لیے یہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی وائلیشن بھی ہے اور اس کی کنٹمپٹ بھی ہے. ہمارے قاضی جو یحییٰ افریدی صاحب ہے چیف جسٹس صاحب, اس سے بھی یہی توقعات ہے کہ آپ کی پہلی ذمہ داری بھی عوام کی بنیادی حقوق اور ان کے نمائندگان, آئین کا ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ جو کچھ استعمال ہونا ہے وہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو الفاظ سے استعمال ہونا ہے, وہ اس کے ساتھ وہ کر. دیکھیے ہم ایک نئی پٹیشن بھی کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا 3 اکتوبر کو. ان کو بالکل ان کا جو رابطہ تھا دنیا سے منقطع کیا گیا, 5 دن ان کو تاریکی میں رکھا گیا, 10 دن ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا. یہ ظلم تھا, یہ ٹارچر ہے. جو اقوام متحدہ کی جو کنونشن ہے آن ٹارچر, اس کے مطابق آپ اگر کسی شخص کو ایک کمرے میں بند کر دیں 8x8 کے کمرے میں اور اس کو کسی سے ملنے نہ دیں 20 دن تک, تو یہ ٹارچر کے زمرے میں آتا ہے. ہم اس معاملے کو لے کر بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں. اس کے ساتھ اسی پٹیشن میں ہم انتظار حسین پنجھوتا کا بھی معاملہ اٹھائیں گے اور اب خواجہ شیراز کا معاملہ بھی اٹھائیں گے. ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے. حکومت نے جو ٹاسک رکھے تھے اپنے وہ مکمل کیے. انہوں نے چاہے آرمی چیف کی مدت ملازمت ہو, IMF سے انہوں نے پیسہ لینا تھا وہ, یا پھر ججز کے حوالے سے اپنے 5 سال مکمل کرنے کے لیے ججز کی تعیناتی یا جو بھی جوڈیشل پیکج لانا تھا انہوں نے کیا. ان کے پاس 5 سال مکمل کرنے کے لیے آخری ٹاسک ہے کہ وہ 11 ممبران اسمبلی اپنے ساتھ کریں تاکہ آئینی ترامیم یا قانون سازی ہو. وہ توڑنے تک ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو ایسی صورت میں کہ وہ 10-11 مولانا کی تاکہ ضرورت مستقبل میں نہ رہے, تو اس کے لیے آپ پھر کیا کریں گے تاکہ آپ کے 10-11 بندے رک جائیں اور حکومت کے پاس نہ آئیں؟ دیکھو حکومت کی تو کوشش ہوگی اور یہی کوشش ہے جو بھی قانون سازی کر رہی ہے وہ تو سارے انلیگل اور کانسٹیٹیوشن سے ماروا انہوں نے قانون سازی کی ہے, جلدی میں کی ہے, اپنے لوگوں کو بھی پتہ نہیں, رولز کو بھی فالو نہیں کیا گیا ہے. لیکن انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کا مقابلہ کیا ہے. یہ ہمارے لوگوں کو سوائے وہ 4 کے جن پہ یہ زد و کوب کر کے اٹھا کر کے لے کے جا سکے, لیکن یہ کوشش کر رہے تھے کہ فارورڈ بلاک بنے گا, لوگ ٹوٹیں گے, لوگ جائیں گے. الحمدللہ پارٹی مضبوط ہے, اسٹرانگ ہے, کریں گے. ہم اسٹریٹوں پہ بھی احتجاج کریں گے, کورٹوں میں بھی اس کو چیلنج کریں گے جو ترمیم ہوئی ہے. آئندہ بھی اگر کوئی ایسی لیجسلیشن ہو رہی ہے تو انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے گورنمنٹ کا. 5 لوگ جو پرے ووٹ دے کے گئے ہیں, جو ذلت انہوں نے کمائی ہے, جو ان کی نسلوں کے ساتھ ہونا ہے, وہ ان کے حلقوں میں جو ہو رہا ہے, میرے خیال میں وہ دیکھنے کے بعد سمجھدار آدمی کو پرہیز ہی کرے گا. تھینک یو جی, تھینک یو سر.